السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے سننے والوں، حادثے زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، مگر قابل توجہ امر یہ ہے کہ حادثے کی صورت میں کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔ کوتاہی، عدم دلچسپی، بیزاری و کوفت ہمارے مزاجوں کا معمول بن چکا ہے۔ ہر بڑے حادثے اور واقعے کو لمحوں میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حادثے سے شروع ہونے والی سبق آموز کہانی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے اصل قانون اور اسے تحریر کیا ہے عبدالرب بھٹی نے۔ تو آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکرم اور واصف دونوں محلے دار تھے۔ شہر سے قدرے مضافات میں ایک نو تعمیر شدہ رہائشی پروجیکٹ میں ان کے گھر تھے۔ واصف کا تو اپنا بنگلہ تھا، جبکہ اکرم نے 80 گز کا ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ علاقہ اچھا اور پرسکون تھا، چوڑی سڑک، بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پارک اور پرسکون ماحول۔ یوں ان دونوں دوستوں کو وہاں رہتے ہوئے اب 13 سال بیت چکے تھے۔ یہ علاقہ پائن سٹی کے نام سے موسوم تھا۔ اکرم اور واصف ایک بڑی تجارتی کمپنی میں ملازم تھے۔ واصف سیلز مینیجر تھا اور اکرم اس کا ماتحت۔ چونکہ اکرم کا مکان واصف کے مکان سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اس لیے وہ اکثر واصف کے ساتھ اس کے گھر اتر جاتا اور وہاں سے چہل قدمی کرتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ واصف ایک دور اندیش شخص تھا، اس میں فوراً کسی فیصلے پر پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ترقی کرتے کرتے سیلز مینیجر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے برعکس اکرم کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور عمل کرنے کی صلاحیت اس سے بھی کم تھی، اس لیے وہ کمپنی میں اب تک کوئی خاص عہدہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس روز وہ دونوں گھر جانے کے لیے دفتر سے ساتھ ہی نکلے۔ انہوں نے پہلے ایک سٹور سے کچھ ضروری سامان خریدا، پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مین شاہراہ سے نکلنے کے بعد جب وہ پائن سٹی کے علاقے میں داخل ہوئے تو سڑک پر دور دور تک ٹریفک نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوڑی سڑک پر بجلی کے کھمبے زیادہ فاصلے پر لگے تھے، اس لیے روشنی بہت کم تھی۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بچے کو نہ دیکھ سکا جو فٹ پاتھ پر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا، اور پھر اچانک وہ سڑک پر ان کی گاڑی کے قریب اتر آیا۔ واصف کی گاڑی اور بچے کی سائیکل کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا، اور یہ واقعہ جس تیزی سے پیش آیا اسے دیکھتے ہوئے یقینی طور پر کہا جا سکتا تھا کہ واصف کی جگہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی ہوتا وہ بھی یہ حادثہ رونما ہونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اکرم چونکہ اس کے برابر ہی بیٹھا تھا، اسی لیے اس نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھا تھا، اس لیے وہ مکمل یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس میں واصف کا کوئی قصور نہ تھا۔ سائیکل گاڑی سے ٹکرائی، شیشہ ٹوٹنے کی آواز ابھری، اور پھر سائیکل بچے سمیت سڑک پر ایک طرف دور جا گری۔ واصف کے بریک لگاتے لگاتے بھی کار تقریباً 30 فٹ آگے نکل گئی۔ گاڑی رکتے ہی سب سے پہلے اکرم اپنی طرف کا دروازہ کھول کے دوڑتا ہوا سائیکل کے قریب پہنچا۔ سائیکل کسی کھلونے کی طرح مڑ تڑ گئی تھی، اس کے کئی حصے ٹوٹ گئے تھے، اور بچہ سڑک پر اوندے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اکرم کو بچے کے قریب ذرا بھی خون نظر نہیں آیا۔ اس نے بچے کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رک جاؤ اکرم، واصف نے اچانک پیچھے سے کہا، بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ اکرم نے حیرت سے واصف کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ یا ممکن ہے سڑک کی ناکافی روشنی کی وجہ سے اسے ایسا نظر آیا ہو؟ کیوں؟ اس نے پوچھ لیا۔ بس میں نے کہا نا اسے ہاتھ مت لگانا۔ مگر ممکن ہے اسے زیادہ چوٹ آئی ہو، اکرم نے کہا۔ ہمیں فوراً اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ سنو اکرم، پہلے میری بات سن لو۔ وہ اکرم کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کے اندر لے آیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ اکرم اگر چاہتا تو اس وقت کار سے اتر سکتا تھا اور بچے کے لیے طبی امداد کا بندوبست کر سکتا تھا، اور اسے کرنا بھی یہی چاہیے تھا۔ واصف کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس سے بعد میں معلوم ہوا کہ اگر بچے کو فوری طبی امداد مل جاتی تو اس کا زندہ بچ جانا کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ واصف دفتر میں اکرم کا افسر تھا، وہ اس کا ماتحت اور سالوں سے اس کے احکام کی تعمیل کرتا رہا تھا، اور جیسا کہ مذکور ہو چکا واصف بے حد دور اندیش تھا، بلکہ اس میں قوت فیصلہ کی بھی بے پناہ صلاحیت تھی۔
لہٰذا وہ اکرم کو گاڑی میں بٹھا کر حادثے کے مقام پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے کانچ کے کچھ ٹکڑے اٹھائے۔ یہ ٹکڑے اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ جانے کی وجہ سے سڑک پر بکھر گئے تھے۔ وہ واپس آ کر سٹیئرنگ وہیل پر آن بیٹھا۔ پولیس اس قسم کی چیزوں سے مطلوبہ گاڑی تلاش کر لیتی ہے۔ واصف نے چالاکی سے یہ کہتے ہوئے ہیڈ لائٹس کے ٹکڑے احتیاط سے سیٹ پر رکھے۔ اکرم نے سر موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچہ اسی زاویے سے بے حس و حرکت سڑک کے کنارے ملجگے اندھیرے میں پڑا تھا۔ پھر اسی مختصر سے وقت میں وہ دونوں اپنے اپنے گھروں تک کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اکرم جس وقت سائیکل اور بچے کے ساکت جسم کا معائنہ کر رہا تھا، اس وقت واصف کا ذہن تیزی سے حالات کا جائزہ لے کر ایک منصوبہ مکمل کرنے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے 2 منٹ کے قلیل وقفے میں حالات کا جائزہ لے کر ان سے نپٹنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا۔ حادثے کے وقت کسی نے بھی انہیں یا ان کی گاڑی کو نہیں دیکھا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے۔ جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں ابھی بہت کم مکانات یا آبادی تھی۔ صرف چند مکان تھے، ان میں بھی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سڑک پر کوئی ٹریفک بھی نہیں تھا۔ نیز حادثہ پیش آنے کے صرف 5 منٹ بعد ان کی گاڑی وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ واصف نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم سن رہے ہو اکرم؟ اکرم کو اس کی آواز بیٹھی ہوئی لگی۔ شاید اس کی طرح وہ بھی خوف کا شکار تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑا؟ اس نے اس معاملے میں ابتدا ہی سے ہم اور ہمیں کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ تم ظہیر سے واقف ہو؟ وہ پہلے تمہاری جگہ کام کرتا تھا۔ میرے اس سے بڑے اچھے مراسم تھے۔ ایک رات اس کی گاڑی کے نیچے ایک بڑھیا آ گئی تھی۔ سارا قصور بڑھیا کا تھا۔ وہ بہت عجلت میں تھی، ممکن ہے اونچا بھی سنتی ہو۔ بہرحال وہ اچانک ظہیر کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، جس طرح ابھی وہ احمق لڑکا ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ ظہیر کوشش کے باوجود اس بڑھیا کو نہ بچا سکا۔ اس کے بعد ظہیر کا جو حشر ہوا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے گاڑی روک لی۔ بڑھیا بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ ظہیر نے سوچا کہ اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ ابھی وہ بڑھیا کو سڑک سے اٹھا ہی رہا تھا کہ پولیس کی ایک گشتی گاڑی آ گئی۔ جب پولیس والوں نے بڑھیا کی نازک حالت دیکھی تو انہوں نے ظہیر کو دھر لیا۔ تمہیں معلوم ہے اکرم کہ پھر اس کے بعد بیچارے ظہیر کے ساتھ کیا ہوا؟ ظہیر کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ عدالت نے اسے پورے 5 سال کی سزا دی تھی۔ اس کی ملازمت چھوٹ گئی۔ وکیلوں اور عدالت کے چکر میں اسے بڑا پیسہ برباد کرنا پڑا۔ آخر ایک ہوشیار وکیل نے اس کی سزا معطل کرا دی۔ بڑھیا کے وارث بہت لالچی تھے۔ انہوں نے ظہیر پر علیحدہ مقدمہ دائر کر دیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ظہیر کے خلاف ہوا۔ عدالت نے جرمانے کے طور پر ظہیر کو لاکھوں روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔ کچھ رقم بیمہ کمپنی نے ادا کی، باقی اسے ادا کرنا پڑی، لیکن اس کا سب کچھ بک جانے کے باوجود رقم پوری نہ ہو سکی۔ ظہیر آج بھی بے روزگار اور قلاش ہے۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ تم دیکھنا ایک روز اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ ہم جیسے بے گناہ لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں اس لڑکے کو بچا سکتا تھا؟ کیا اس میں میرا کوئی قصور تھا؟ نہیں، لیکن کیا ہم اسے کسی ڈاکٹر، پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو ظہیر کا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ بچہ بالکل زخمی نہیں ہوا، وہ صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو وہ لڑکا زخمی ہو گیا تھا، پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھی ہمارے بیان پر یقین نہ کرتا۔ وہ سب سے پہلے ہمیں ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ کوئی بعید نہیں، نشے کا بھی الزام تھوپ دیتے ہم پر، واصف نے تیز سی آواز میں کہا۔ پھر اکرم کو مگو پا کے مزید بولا، اکرم، اس حادثے میں ہمارا ذرہ بھر بھی قصور نہیں، لیکن کوئی بھی ہماری بات نہ سنتا۔ وہ کہتے تم لوگوں نے آپس کی گپ بازی اور بے دھیانی میں اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ کر دیا۔ یہ دنیا بہت کمینی ہے، یہاں ہر شخص بھیڑیا ہے، ہر شخص دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ پولیس تو ہمارے بیان پر بالکل ہی یقین نہیں کرتی، الٹا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرتی۔ بچے کے والدین علیحدہ ہٹ جانے کا دعویٰ کرتے۔ یہ سب باتیں سامنے رکھتے ہوئے تم اب کیا کہو گے؟ کیا ہم نے وہاں سے بھاگ کر کوئی غلط حرکت کی ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس بچے کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔
اس کے علاوہ اس حادثے میں ہمارا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اکرم جانتا تھا کہ واصف اگر چاہے تو اپنے دلائل سے ایک بندر کو بھی یقین دلا سکتا ہے کہ وہ بندر نہیں بلکہ آدمی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکرم اس وقت قریب قریب اس کا ہم خیال ہو گیا تھا۔ اس نے ظہیر کی بربادی کا نقشہ کھینچ کر جو سوالات اٹھائے تھے ان کا اکرم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اگر اس کے تصور میں بار بار اس بچے کا بے حس و حرکت جسم نہ گھوم رہا ہوتا تو شاید وہ اس معاملے میں واصف سے پوری طرح متفق ہو جاتا۔ مجھے خوشی ہے اکرم کہ اب تم حالات پوری طرح سمجھ گئے ہو، واصف نے اسے خاموش دیکھ کر اور اپنے تئیں رضامند پا کے کہا۔ اب ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، بچہ بھی چند روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس کی سائیکل ٹوٹنے کا واقعی بہت افسوس ہے۔ خیر میں کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ لوں گا کہ اسے نئی سائیکل مل جائے، یا کسی خود ساختہ انعامی اسکیم کے تحت میں اسے نئی سائیکل دلا ہی دوں۔ اور ہاں اکرم میاں، ان ساری باتوں میں ایک اہم بات تو میں بھول ہی گیا۔ آج تو میں نے تمہیں ایک خوشخبری سنانا تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج دفتر میں افسروں کی میٹنگ ہوئی تھی؟ ہم نے تمہاری پچھلے 1 سال کی کارکردگی کا جائزہ لے کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تمہاری سخت محنت اور کاوش کے پیش نظر تمہاری تنخواہ میں 10,000 کا اضافہ کر دیا جائے۔ آئندہ ماہ سے کمپنی تمہاری تنخواہ میں 10,000 کا اضافہ کر دے گی۔ اب تو خوش ہونا یار، گھر جا کر جب تم یہ مزدہ اپنی بیوی کو سناؤ گے تو وہ خوشی کے مارے تم سے لپٹ جائے گی۔ خوب عیش کرنا دوست۔ واصف نے زبردستی کا ایک عدد کہا بھی جڑ دیا۔ اچانک اکرم نے محسوس کیا کہ گاڑی کا رخ گھر کی بجائے دوبارہ شہر کی طرف ہو گیا ہے۔ واصف زیادہ تر گلیوں میں گاڑی گھماتا رہا۔ جب وہ مجبوراً کسی سڑک کا رخ کرتا تھا تو گاڑی کی رفتار بہت ہلکی کر دیتا تھا اور اس کی نظریں چاروں طرف پولیس کی گاڑی تلاش کرتی رہتی تھیں۔ 2 مرتبہ اس نے موڑ پر پہنچ کر گاڑی کی روشنیاں گل کر دیں۔ اکرم اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھ گیا۔ واصف کی گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ شہر میں ایک ہیڈ لائٹ روشن کر کے گاڑی چلانا ظاہر ہے جرم ہی تھا۔ پولیس فوراً پکڑ کر پوچھ لیتی، مشکوک بھی ہو جاتی اور پوچھ سکتی تھی کہ ہیڈ لائٹ کیسے ٹوٹی وغیرہ وغیرہ۔ لا محالہ ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ کسی حادثے کا ہی اشارہ کرتی ہے، وہ بھی چلا چلا کر۔ وہ پولیس کو کیا جواب دیتا؟ وہ اس وقت شہر کی بھری پوری آبادی میں داخل ہو گئے تھے۔ اکرم اب بھی حیران تھا کہ آخر اس آوارہ گردی سے واصف کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس سے براہ راست اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اسے اس کا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیتا تھا اس پر عمل کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ لہٰذا اکرم خاموش ہی رہا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اچانک واصف نے اس سے کہا، میں سوچ رہا ہوں اکرم کہ اس وقت استاد فرید کا گیراج کھلا ہوگا، کیوں نہ ہم اسی وقت نئی ہیڈ لائٹ لگوا لیں؟ اکرم نے زیر لب کچھ کہا۔ خود اسے معلوم نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ واصف کا ذہن اس وقت بڑی تیزی سے کوئی منصوبہ بنانے میں مصروف ہے۔ وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکرم کو معلوم تھا کہ استاد فرید کا گیراج اس وقت کھلا ہوگا۔ فرید کو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے صبح 9 بجے سے رات 11 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کا مکان گیراج کے اوپر ہی تھا۔ وہ گاڑیوں کا بہت اچھا مکینک سمجھا جاتا تھا۔ کیوں اکرم میاں، اگر ہم ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ کے بارے میں فرید کو کوئی خوبصورت کہانی سنائیں تو کیسا رہے گا؟ واصف نے کہا۔ اکرم بہرحال نہیں سمجھ سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہر کیف استاد فرید کا گیراج قریب آ گیا تھا۔ واصف نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ وہ بار بار عقبی آئینے میں پیچھے آنے والا ٹریفک دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظریں بار بار فٹ پاتھ کی طرف جا رہی تھیں۔ اچانک اس نے گاڑی بڑی پھرتی سے فٹ پاتھ کی طرف کاٹی اور گاڑی کا ایک ٹائر فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ گاڑی بجلی کے کھمبے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دیکھا اس کو؟ واصف آگے جانے والی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوری قوت سے چلایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی سے باہر تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے گاڑی کے اگلے حصے کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ میں ہیڈ لائٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے جو اس نے بجلی کے کھمبے کے پاس گرا دیے۔ اکرم، اس نے زور سے آواز دی، یہاں آؤ دیکھو اس کمینے نے کیا کر دیا۔ ہماری ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہے۔ کئی راہگیر چلتے چلتے رک گئے اور ان میں سے اکثر پلٹ کر کھمبے کی طرف آ رہے تھے۔ واصف کے وہ جملے انہی راہگیروں کے لیے تھے۔
وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ اگر میں اچانک نہ دیکھ لیتا تو زبردست ٹکر ہو جاتی، واصف نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ نشے میں ہوتے ہیں یا انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی؟ یقیناً یقیناً، مجمع میں سے کسی نے کہا۔ آپ خوش قسمت ہیں جناب کہ معاملہ صرف ہیڈ لائٹ پر ٹل گیا۔ اگر گاڑی زور سے کھمبے سے جا ٹکراتی تو مڈ گارڈ کا بیڑا غرق ہو جاتا اور بدلوانے میں بہت خرچہ آتا۔ واصف نے فرید کو سنانے کے لیے ایک خوبصورت کہانی تیار کر لی تھی۔ مجمع منتشر ہو گیا اور واصف اکرم کو گاڑی میں چھوڑ کر خود فرید کے گیراج کی طرف پیدل چل دیا۔ گیراج چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اکرم کے تصور میں ایک مرتبہ پھر بچے کا بے حس و حرکت جسم گھومنے لگا۔ اکرم نے پہلی بار سنجیدگی سے سوچا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں کسی پولیس والے کو تمام حالات سے آگاہ کر دوں؟ میں ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ واصف استاد فرید کو ساتھ لے کر آ گیا۔ فرید گاڑی کے نقصان کا اندازہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اکرم پر پڑی۔ کیا حال ہے اکرم صاحب؟ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ اکرم کا دل چاہا کہ وہ فرید کو اس مصنوعی حادثے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے اصل حادثے کے متعلق بتا دے، لیکن واصف نے اسے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے فرید سے کہا، کیا خیال ہے تم ہیڈ لائٹ ابھی لگا دو گے؟ کیوں نہیں جناب، آپ اپنی گاڑی میرے گیراج میں لے آئیں، صرف 15 منٹ کا کام ہے، فرید نے جواب میں کہا۔ ہیڈ لائٹ لگنے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا۔ اصل حادثے میں مڈ گارڈ کا رنگ کئی جگہ سے اتر گیا تھا۔ فرید نے اسی وقت دوبارہ رنگ لگا کر وہ عیب بھی چھپا دیا۔ اکرم کا خیال تھا کہ اب وہ یقیناً گھر واپس جا سکیں گے، لیکن واصف کا ذہن اب بھی کسی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگر اب بھی پولیس حادثے کی تحقیقات کرتے کرتے اس تک پہنچ جائے تو عدالت میں کسی طرح بھی ثابت نہ ہو سکے کہ حادثہ اسی کی گاڑی سے پیش آیا تھا۔ ظاہر ہے ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے عدالت اسے بے گناہ قرار دیتے ہوئے صاف بری کر دے گی۔ فرید کے گیراج سے نکل کر وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں گئے۔ ریسٹورنٹ کا مالک بھی ان دونوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اکرم اب گاڑی کو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے واصف؟ کیوں؟ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ کیا تم گھر کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تمہاری بیوی کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے فون پر کہ مجھے آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ کھانا کھا لے۔ وہ جواب میں بولا، تم بھی بھابھی کو فون کر دو، ہم دونوں آج ادھر ہی کھانا کھائیں گے۔ میرے سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے۔ اکرم نے کہا، کوئی بات نہیں، لو میرا فون لے لو۔ کہتے ہوئے واصف نے بات کرنے کے لیے اپنا سیل فون نکال کر اکرم کے حوالے کیا تو اچانک وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ بے اختیار دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے جھکے، مگر فون ایک گٹر میں جا پڑا۔ دھت تیرے کی، اس حادثے کو بھی آج ہی ہونا تھا، واصف بولا، مگر پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے سوچا، اچھا ہی ہوا، یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ سیل فون زیادہ مہنگا والا نہیں تھا، نہ ہی وہ مہنگا فون رکھنے کا عادی تھا۔ جانتا تھا کہ سیل گٹر کے پانی اور غلاظت میں ڈوب کر بیکار ہو جائے گا۔ گھر جا کر بیوی کے فون سے متعلقہ کمپنی کو شکایت درج کرا دے گا۔ چلو یار، بھاڑ میں جائے، کھانا تو کھائیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اکرم نے کہا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ حیرت سے اکرم کو دیکھنے لگا۔ 8 بج رہے ہیں، ہم نے تو دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ چلو اندر چلو، جتنی بھوک ہو کھا لینا۔ اکرم کو اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جانا پڑا۔ پھر جلد ہی اس پر واصف کی بھوک کا راز کھل گیا۔ واصف ریسٹورنٹ کے مالک کو اپنی آج کی مصروفیات تفصیل سے بتانے لگا۔ ان میں جھوٹ سچ سبھی شامل تھا۔ اکرم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح اپنے لیے گواہ بنا رہا ہے۔ 8:45 بجے دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے۔ اکرم اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ ارے، یہ سالہ نوید گھر پر موجود ہے۔ نوید ان کا دفتری ساتھی تھا۔ واصف نے نوید کے فلیٹ کی روشنیاں جلتی دیکھ کر گاڑی روک لی۔ آؤ اوپر چلتے ہیں۔ کیوں؟ بس 1 منٹ کے لیے، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ آؤ آؤ۔
اکرم کا سوال احمقانہ ہوتا اگر وہ ہچر مچر کرتا. وہ اب دوسرا گواہ بنا رہا تھا. المختصر انہوں نے نوید سے ملاقات کی. واصف نے باتوں باتوں میں اسے بھی بتایا کہ وہ لوگ دفتر سے نکل کر کہاں کہاں گئے، کیا کام کیے اور کہاں اور کس وقت کیا کھایا وغیرہ وغیرہ. ممکن تھا کہ اکرم نوید کے سامنے سب کچھ اگل دیتا، لیکن اس سے اس کے تعلقات رسمی سے تھے. البتہ واصف کے اس سے گہرے مراسم تھے. اکرم بے وقوفوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا. وہ دونوں باتیں کرتے رہے. اس کے بعد وہ ایک میڈیکل سٹور میں گئے. واصف نے بخار کی گولیوں کا ایک پیک خریدا اور کھانسی کا ایک سیرپ. پھر میڈیکل سٹور کے مالک سے بھی گپے ہانکنے لگا. موضوع وہی تھا جو سابقہ گواہوں کے ساتھ وہ اختیار کر چکا تھا. میڈیکل سٹور میں اکرم کو اپنا ایک واقف کار نظر آ گیا. اس کا نام عبید تھا. وہ پہلے پولیس کے محکمے میں ملازمت کرتا تھا، پھر وہاں سے ریٹائر ہو کر اس نے میڈیکل سٹور میں ملازمت کر لی. عبید دوسرے پولیس والوں سے بالکل مختلف تھا. جب اکرم بچہ تھا تو اس کی ڈیوٹی اسی کے محلے میں ہوتی تھی. محلے کے بچے اس سے بے حد محبت کرتے تھے. عبید اندر کوئی نسخہ تیار کر رہا تھا. جب وہ باہر آیا تو اکرم کو دیکھ کر بے اختیار اس کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے. عبید چونکہ سالہ سال پولیس میں رہ چکا تھا اور اس سے اچھی طرح واقف تھا. اکرم کو اس مسئلے کا بہترین حل اس کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا کہ وہ عبید سے آج کے المناک حادثے کے بارے میں صاف صاف بات کر لے، کیونکہ اب اس کا ضمیر بری طرح اسے کچوکے لگا رہا تھا. ابھی اسے عبید سے بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ ایک دم واصف نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، چلو یار گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے. اکرم احمقوں کی طرح پلٹ کر اس کے ساتھ چل پڑا. اس طرح اس نے ایک بہترین موقع گنوا دیا. وہ راستے میں 2 جگہ اور رکے، یعنی واصف نے 2 گواہ اور تیار کر لیے. پھر جب اس کے گھر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے. اکرم بہرحال بری طرح تھک چکا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کی گاڑی سے اتر کر سیدھا اپنے گھر چلا جائے، مگر گاڑی واصف کے احاطے میں داخل ہوتے ہی وہ چونک پڑا. واصف کا چہرہ بھی فق ہو گیا. احاطے میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی. سچ تو یہ ہے کہ پولیس کی گاڑی دیکھ کر اکرم کو بڑی مسرت ہوئی. وہ اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولیس اتنی جلدی کس طرح اس حادثے کی تحقیقات کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچ گئی. صرف ایک بات سمجھ میں آتی تھی، وہ یہ کہ کسی شخص نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اتنا حاضر دماغ ضرور تھا کہ اس نے واصف کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا. گاڑی کا انجن بند کر کے واصف کچھ دیر اندر ہی بیٹھا رہا. وہ اپنی حسرت پر قابو پا چکا تھا. تاہم وہ ایک دم اتر کر بدلے ہوئے اور شک برے لہجے میں بولا، تم نے تو کوئی شرارت نہیں کر ڈالی اس دوران میں؟ میں نے؟ اکرم ہڑبڑا کر بولا، میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں. کیا خبر اپنے سیل فون پر ادھر ادھر ذرا کھسک کر تم نے 15 پر اطلاع کر دی ہو پولیس کو اس حادثے کی؟ واصف نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا. ہرگز نہیں، قسم لے لو. اکرم گھبرا کر بولا، اور میرا فون تو ڈسچارج ہو چکا تھا. بتایا تو تھا، لو دیکھ لو. کہتے ہوئے اس نے اپنا سیل فون دکھا دیا تو واصف چپ ہو رہا. اس کا ذہن تیزی سے نئے حالات کے زاویوں کا احاطہ کر رہا تھا. وہ غالباً یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر پولیس کس طرح اتنی جلدی اس کے گھر پر پہنچ گئی اور اس سے کہاں اور کیسے غلطی ہوئی ہے، اور اب اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے. فضول ہے واصف، اکرم نے کہا، کب تک یہیں بیٹھے رہو گے؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اس نے کہا، لیکن تم خاموش رہنا. پولیس والوں سے بات میں کروں گا. جب تک حالات کا صحیح اندازہ نہ ہو جائے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. اکرم نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے دل میں سوچا، میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیکن اگر پولیس نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو پوری سچائی سے اس کا جواب دوں گا. مکان کی اوپری منزل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. صرف نیچے ہال میں روشنی نظر آ رہی تھی. اندر سے کسی قسم کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں. واصف نے اطلاعی گھنٹی بجائی. دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا. واصف کو دیکھتے ہی اس کی بیوی آگے بڑھی. اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو. کمرے میں سادہ لباس میں ایک پولیس والا بھی تھا. واصف،
واصف تم کہاں تھے؟ میں نے ہر جگہ تمہیں تلاش کیا، تمہارا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی کی آواز عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ واصف نے جواب دینے سے پہلے اکرم کی طرف دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ اکرم نے بے پرواہی سے پولیس والوں کو دیکھا۔ میں تو اکرم کے ساتھ تھا، واصف نے بتایا۔ ہم دونوں نے دفتر سے نکل کر ایک تو ضروری دفتری کام بھگتائے، ہیڈ آفس جا کر، پھر ہم، لیکن خیریت تو ہے؟ فری، ہوا کیا ہے آخر؟ واصف، فری نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور بے اختیار واصف سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فری، یہ کیا بچپنا ہے؟ دیکھو گھر میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، مجھے بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ واصف، وہ راشد، فری نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ راشد واصف کے لڑکے کا نام تھا۔ راشد؟ ہاں واصف، کسی ظالم درندے نے اسے گاڑی سے کچل کر مار ڈالا۔ وہ سائیکل پر گھر آ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ واصف پوری قوت سے چلایا۔ اس نے فری کو ایک دم خود سے علیحدہ کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ پولیس والے کی طرف بڑھا جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بتاؤ کون تھا؟ میں اس درندے کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ پولیس والے نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ صبر کیجئے جناب، آپ تو مرد ہیں، آپ خود کو سنبھالیے، ورنہ آپ کی بیگم کی حالت کیا ہوگی۔ ہم مجرم کو ابھی نہیں پکڑ سکے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ قانون اسے اس جرم کی پوری سزا دے گا۔ فری صوفے پر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، جبکہ اکرم قدرت کے اس قانون پر انگشتے بدنداں تھا جو کہ اصل قانون اور اصل حق و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کتنے جتن کیے تھے واصف نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے بچے کو ہاسپٹل لے جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ اسے پتا ہوتا کہ اس نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے بچے کو ہاسپٹل لے جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ اسے پتا ہوتا کہ اس نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا تھا۔ اب اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر واصف وہ حادثہ بھول گیا تھا جو چند گھنٹے پہلے ہی اس علاقے میں اس کی اپنی کار کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اکرم کو ایک بار پھر اس لڑکے کا بے حس و حرکت جسم یاد آ گیا جو سڑک کے ایک کنارے اندھیرے میں اوندے منہ پڑا تھا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی سائیکل اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ پولیس والے نے کہا، افسوس یہ ہے کہ بچے کو فوراً طبی امداد نہیں مل سکی، ورنہ ممکن تھا کہ اس کی جان بچ جاتی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچ کر دم توڑا ہے۔ تو کیسی لگی آپ سب کو ہماری یہ کہانی؟ امید ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔